وسلم۔ جب تک انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا نہ ہو جائے، آپ کا غلام نہ بن جائے، آپ کی تعلیم کو اپنا نہ لے، اس وقت تک اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندگی نام کس چیز کا ہے۔ میرے آقا نے ہی تو بتایا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، میرے آقا نے ہی تو بتایا ہے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تسبیحات کیسے پڑھنی ہے، قیام میں کیسے کھڑا ہونا ہے، عاجزی کیسے اپنانی ہے، تسبیح و تحلیل کیسے کرنی ہے۔ کر کے بھی مصطفیٰ نے دکھایا، سمجھایا بھی میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کا نام آئے تو سب کے لبوں پہ بے ساختہ درود جاری ہو جانا چاہیے۔ جس طرح سبحان اللہ کا ورد جاری ہوتا ہے، ویسے ہی جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نام مبارک آ جائے، تو لبوں پہ سرکار پر درود بھی جاری ہو جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد عظیم غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بندگی خدا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں، بناوٹ سجاوٹ پیدا کرتی ہیں، ورنہ کسی کو یہ نہ پتہ چلتا رکوع پہلے ہے یا سجود پہلے ہے، قیام پہلے ہے یا تشہد پہلے ہے۔ نماز قرآن میں مطلقاً فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب پورے قرآن میں نماز کا طریقہ کہیں بیان نہیں ہے کہ فجر کی اتنی رکعت ہے، ظہر کی اتنی ہے، عصر کی اتنی ہے، مغرب کی، عشاء کی۔ یہ باتیں پہلے سنتے رہے ہیں، پھر ایک تمہیداً باتیں کر رہا ہوں۔ سجدے اتنے ہیں، تسبیحات اتنی ہیں، یہاں یہ پڑھنا ہے، وہاں وہ پڑھنا ہے، یہ سارا قرآن میں نہیں ہے۔ یہ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے، اور وہ بھی باذن خدا۔ میرے آقا نے اپنی طرف سے نہیں بیان فرمایا، کہ میرے آقا نے خود بیان فرما دیا ہو بس ایسے پڑھ لو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب جب تک میرا حکم نہ ہو لب کھولتا ہی نہیں ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتا ہی تب ہے جب میرا اذن ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایک رکعت کے بارے میں، تسبیحات کے بارے میں میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اور محبوب نے ہم سے فرمایا۔ قرآن کا سمجھنا، رب کی عبادت کا سمجھنا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ تو غلامی مصطفیٰ میں بندگی خدا، یہ ہمارا مقصد عظیم ہے۔ یہی تعلیم ہمیں صوفیاء نے دی، یہی تعلیم ہمیں اولیاء نے دی، یہی تعلیم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتائی، اور یہی تعلیم محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہم تک پہنچائی، اور اس تعلیم پر چل کے بھی دکھایا۔ لیکن ہم نے مقصد آگے سے الگ الگ اپنا لیے۔ صبح ہوتی ہے تو شام تک ہمارے مشاغل الگ ہیں، دنیا میں پڑ گئے، دنیا کی رنگیلیوں میں پڑ گئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا نظام دنیا قائم ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو جو نظام چل رہا ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ کچھ موضوعات ہم خود سے بیان کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ذمے لگائی جاتی ہیں۔ حالات حاضرہ میں جس قدر طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ قائم ہو گیا ہے، وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کی عزت کا وارث بن کے بیٹھا ہوا ہے۔
ہر بندہ خود میں حاجی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کی عزت کو اچھالنے کا جیسے اسے حق دے دیا گیا ہو اور وہ حقدار بن کے بیٹھا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں اپنا مقصد عظیم تو بھول ہی گئے کہ ہمیں وحدہ لا شریک نے کیوں پیدا فرمایا۔ یہ مقصد تو اب رہا ہی نہیں۔ ہمیں بننا تھا محبوب خدا، لیکن ہم محبوب دنیا بن گئے۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیں جو اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا ہو جائے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد عظیم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں تشریف فرما ہیں۔ آپ موج میں آ کے فرمایا اے نظام مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ عرض کی حضور اجازت ہو تو میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے آؤں۔ وہ عظیم لوگ تھے، اپنی ماؤں کو عزت دیتے تھے۔ آج ماؤں سے نہیں کسی اور سے مشورے کیے جاتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس سے کیے جاتے ہیں۔ ہر بندہ بخوبی جانتا ہے کہ کس کا مشورہ کہاں پہ ہے، اور حکم بھی یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ہر معاملے میں مشورہ کیا جائے۔ جس معاملے میں مشورہ کیا جائے وہ معاملہ شرمناک نہیں ہوتا۔ جو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور یہ سمجھے کہ بس میں ہی میں ہوں، جو میں سمجھتا ہوں بس میں ہی ہوں، وہ بندہ ہر جگہ مار کھاتا ہے، ہر جگہ اس کو رسوائی ملتی ہے۔ لیکن جو قرآن پہ عمل کر جاتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مشورہ لے لیتا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، اپنے راہبر سے، اپنے رہنما سے، پھر اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، آخرت میں بھی دنیا کی ہر رسوائی سے اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ ورنہ ادھر سے بھی آواز آتی تینوں کیا کنے سے یہ کر، ادھر سے بھی آواز آتی تینوں کیا کنے سے کر، تو آپ پہ کیتے ہی تک لے مزے ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جی، جو بن مشورہ چلتا ہے اسے آواز آتی بھئی آپ پہ کیتیاں نہیں تین کھا بھی صحیح مزہ بھی لے، جنہوں تو کسی کو پوچھنا ہی نہیں، کسی نے دسنا ہی نہیں، آدھے مشورے تو آپ ہی کرنے تے آدھے معاملات تو آپ ہی نبھانے، عذاب بھی آپ ہی لے، سواد بھی آپ ہی لے، پھر پیرنٹس پہندہ حضور کچھ کرو میرا۔ اگر پہلے ہی کسی بزرگ نال مشورہ کر لیا جائے، قرآن دی سن لی جائے تو انسان دوبارہ کسی کو شرمناک نہ ہوئے، رسوائی کا نہ سامنا کرنا پائے۔ لیکن نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہے۔ ہم سے آج کل کا نوجوان اسی بات کی سزا بھگت رہا ہے۔ بس جب دو جماعتیں بڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے ماں کو کیا پتا، باپ کو کیا پتا، امام مولوی صاحب کو کیا پتا، اس حاجی صاحب کو کیا پتا، انہوں نے صوفیاں والی گل کرنی، نویں دور دی گل ہونا سی کرنی، اسی نویں دور دے مہمان ہو گئے، جدید اسی پڑھ لی ٹیکنالوجی، ہن ساڈے تو ود کے تے کوئی نہ جاندا، لیکن جدوں پھر رسوا ہوندا ہے تے پھر ویکھا جاندا ہے سارا زمانہ ویندا او جی غلطی ہو گئی میرے کول، میں مشورہ نہیں سی لیا۔ حضور خواجہ صاحب عرض کردے نے حضور میں محبت فرمائی جائے تے میں آدھی ماں کو مشورہ کر لوں، سیدھے ماں جی کول گئے تے رستے چ ایک درویش صاحب نظر آیا، گزرے نا سلام کر کے تم نے پوچھا ہاں بھی محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ یہ وہی سوال ہے جو بابا فرید الدین نے آپ سے فرمایا، اے نظام محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ وہی سوال بابا جی نے کیا، حیرت میں آ گئے، یار یہ تو میرے اور مرشد کے درمیان راز ہے، یہ کیسے جانتے؟ تو پتہ چلا اندر سے آواز ہے بندہ کوئی کام کا ہی ہے جو اندر کے حالات جانتا ہے۔ رک کے کہنے لگے حضور جب آپ یہ بھی جانتے ہیں تو یہی بتا دیں کہ میں محب بنوں یا محبوب بنوں۔ انہوں نے کہا جب ماں سے پوچھنے جا رہے ہو تو پہلے ماں سے ہی پوچھ کے آؤ، اگر ماں نہ بتائے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ سیدھے ماں جی کے قدموں میں حاضر ہوئے، رات گزری، ماں جی نے فرمایا بیٹا جو درمیان میں راستے میں بیٹھا ہوا بابا تھا نا وہ صاحب حال تھا، اسی سے پوچھ کے آ میں محب بنوں کہ محبوب بنوں۔ واپس آئے،
بابا جی ملے نہیں، ایک ڈھیر پہ ملے، لوگوں نے کہا جی یہ ٹر گئے ہیں۔ وہاں قریب جا کے اندر سے آواز آئی کہ یار جسے اپنا نہیں پتا وہ مجھے کیا بتائے گا کیا بنا۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا او بھائی اگر بننا ہے نا محبوب بننا، محب نہ بننا، کیونکہ محب بننے کے وزن تم اٹھا نہیں سکو گے کہ محب کو کیا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبوب بن جا، جب اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا سارا زمانہ تجھے ماتھے پہ بٹھا لے گا۔ اب اپنے مرشد گرامی کے قدموں میں آئے حضور محبوب بننا چاہتا ہوں، میرے اللہ نے وہ مقام دیا کہ آج سارا زمانہ محبوب الہی سے یاد کرتا ہے۔ اور پھر جب محبوب الہی بن گئے تو پھر دنیا ان کے نظر میں رہی کچھ نہیں، دنیا ان کے نظر میں رہی کچھ نہیں۔ ان کا ایک واقعہ میرے نظر میں آ رہا ہے لیکن بیان کروں گا، اس سے پہلے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا بننا ہے۔ ہم دنیا کے طالب بن گئے، دنیا کے محب بن گئے، اللہ بھول گیا، اس کا رسول بھول گیا، ماں باپ کیا کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بڑے کیا کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، استاذ کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، مرشد کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ بس ہم اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، موبائل ہاتھ میں آ گیا، سوشل میڈیا ہمارا امام و مرشد بن گیا۔ آج سارے بندے کہتے ہیں جی ہم سوشل میڈیا سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب جب نماز پڑھنی ہو نا سامنے موبائل کو رکھ کر کہا کرو نیت کرتا ہوں پیچھے اس موبائل کے، پھر ہمارے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کسی کو کہنا آ کے ہم سے سیکھو، سوشل میڈیا سے کیا سیکھتے ہو، نہیں جی نہیں ہم وہاں پہ سیکھیں گے، پھر جاؤ پھر اسی موبائل کو سامنے رکھ کے کہو پیچھے اس موبائل کے۔ اگر سارا کچھ آپ کو وہیں سے ملتا ہے نا تو پھر ہمیں 12 سال مدرسوں میں اپنے آپ کو گھسٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ موبائل میرے پاس بھی ہے، موبائل سے بات نہیں بنتی میرے بھائی، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر تسبیح پڑھ کے آپ پہ ہی کچھ بننا ہوتا تے خط محبوب الہی بابا فرید الدین دے پیرس کی کر دے تے ماں کو پوچھن واسطے کیوں جاندے۔ سبق ہے بھی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا، جب کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چلنے والا انسان گمراہ سے بڑھ کر کچھ نہیں میں نے دیکھا، وہ گمراہ ہی ہوتا ہے، یا حد سے آگے گزر جاتا ہے یا بالکل پیچھے گر جاتا ہے۔ میانہ روی صرف اسی کے پاس ہوتی ہے جو کسی کے رہبر کی توجہ میں ہوتا ہے، جو کسی استاذ کی نظر میں ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو اپنا ہوش گم ہوتے ہوئے دیکھا، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا کر رہے، ادھر سے پکڑی ادھر پھینک دی، ادھر سے پکڑی ادھر پھینک دی، ادھر سے پکڑی ادھر، نہیں پرواہ سچ بھی ہے کہ نہیں بس سٹی آؤ۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا، ہمارا مقصد ہے قرآن کو تھامنا، ہمارا مقصد ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا۔ ہم نے ہر شے کو لے لیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا، باقی ہر شے کو ہم نے لے لیا۔ کسی کی وائرل ہو جائے نا ویڈیو، جناب لائن لگ جاتی ہے مجھے بھی ان باکس کر دو، مجھے بھی ان باکس کر دو، مجھے بھی ان باکس کر دو، اور مجھے بھی دکھا دو یار یہ کس کی کیا ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ اگر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ لیک ہو جائے تب بھی کرے گا ان باکس کر دو، میں بیٹی کو بھی دیکھ لوں، میں اپنی ماں کو بھی دیکھ لوں میری ماں نے کیسی ویڈیو لیک کی ہے۔ شرم کی کمی ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جناب سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے جی فلاں کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے بڑی مہربانی مینوں بھی دے دیو میں جہاد کرنا ہے جی۔ اللہ پاک بیڑا غرق کرے ایسی قوم کا جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو چھالنا شروع کر دیا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ فرماتا ہے کسی کی عیب جوئی مت کرنا، پردہ ڈال کے رکھنا، کسی کی عیب جوئی مت کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم اپنے اوپر حلال کر چکے کہ ہمارے اوپر حلال ہے، وہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے وہ کون ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اور ظالم اپنا تو بن۔ ہم کسی کے کیا بنیں گے، ہم تو اپنے ہی نہیں بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سترا فی الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی میں کسی کے عیب کو چھپایا، من سترہ اللہ فی الآخرہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ جو دنیا میں کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے، کسی کے عیب کو چھپا لے، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، روز محشر بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اور بخشش کا اس کے لیے اعلان فرما دے گا۔ اس کا برعکس کیا ہوا؟ آپ سب صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، اس کا برعکس یہ نکلتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے عیب کو ننگا کیا، روز محشر وہ پکا ننگا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی کی عزت کو روندتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس میں گرفتار نہیں ہوگا۔ آج کسی ایک کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تو پورا زمانہ تماشا ایسے دیکھتا ہے جیسے جناب نے پوری زندگی پیدل جا کے حج کیے ہوں، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر جناب کوئی برائی نہ ہو، بالکل تیرے کول تے امید نہیں سی، اور تم ہی احمدہ نکلے ہیں، اور تم ہی احمدہ نکلے ہیں، اور تم ہی احمدہ نکلے ہیں، آدھے بارے تے دس تو کے احمدہ نہیں، ادھر نہیں، برا بندہ میں لبن تریا تک مینوں لبھا نہ کوئی۔ یہ بزرگوں کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ ہمیں تو ہزاروں مل جاتے، چونکہ ہم آنکھ ہی وہ لے کر نکلتے ہیں جس میں برا دیکھا جائے۔ یہ میاں صاحب فرماتے ہیں، میں برا انسان تلاش کرنے کے لیے نکلا لیکن مجھے کوئی نہیں ملا، کیونکہ میں نے اپنی نظر میں کسی کو برا نہیں دیکھا، خود کو ہی دیکھا ہے۔ جب میں نے اپنے من میں اپنے اندر جب دیکھا نا خود کو تو مجھ سے برا نہ کوئی، تو میں نے خود کو سب سے برا پایا کہ میں ہی سب سے برا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عاجزی، اس کو کہتے ہیں ایک منزل پہ پہنچ جانا۔ لیکن نہیں، ہم صبح سے نکلتے ہیں شام تک ہزاروں افراد کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، لیکن اپنے اندر کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اوے بندہ مومن جہاں تیری ڈیوٹی لگائی ہے صبح سے لے کر شام تک دیکھنا کتنے حاجی جھوٹ بولتے ہیں، کتنے حاجی جناب زنا کرتے ہیں، اور کتنے جناب وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی گئی، ہماری ڈیوٹی اس بات کی ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہتے ہوئے مصلی پہ آ جائے، یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے۔ ہماری ڈیوٹی اس مقصد کی لگائی ہے کہ جب بھی تیری آنکھ کھولے تو اللہ کا قرآن تیرے سامنے ہو، اس بات کی ڈیوٹی لگی ہے۔ اس بات کی ہرگز ڈیوٹی نہیں کہ آنکھ کھولے تو سوشل میڈیا پہ دیکھ کس کی عزت آج میں نے اچھالنی ہے، اور کس پہ آج میں نے کمنٹ کرنے ہیں، اور کس کو میں نے لعنت دینی ہے۔ وہاں جناب ایک واقعہ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر من گڑت جھوٹ بکواس لکھی ہوتی ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی کسی سے اس کی تحقیق نہیں لیتا، اور سارے نیچے فتویٰ درج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ برباد کرے، اس کو اللہ برباد کرے، اور یہ لعنتی ہے، اور یہ جہنمی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ جب حقیقت آشنا ہوتی ہو ہم سے تو غلطی ہوگی، تب کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر پچھتانے کی کیا ضرورت۔ اللہ اکبر۔ باہر کیف ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں اپنے رب کا محبوب بننا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضری دے کر واپس جا رہے دلی شریف، اور راستے میں آپ کو اتنی پیاس لگی، اتنی پیاس کہ ادھر ادھر دیکھا تو کہیں پانی نظر نہیں آیا، پیاس کی شدت تھی۔ ایک راستے میں شخص نظر آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، یار کہیں پانی ملے گا، کہیں پانی ملے گا؟ آپ نے فرمایا، بھائی پانی تو نہیں ملے گا، اس کے چند قطرے پی لو، میں نے بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے شراب لی ہے، اور یہاں تم پیاس سے مر جاؤ گے، تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہیں موت آ جائے گی، لہٰذا اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو چند قطرے پی لو۔ اب ہم جیسا ہوتا تو کہتا یار میں صبح کم کرنا ہے، میں تو زندگی چاہیے دی۔ آپ نے پتہ ہی کہ جواب دیا، آپ نے فرمایا، بھائی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ موت ہی آئے گی نا، اور میں مرید ہوں گنج شکر کا، میں نے بیعت کی ہے بابا فرید الدین کے ہاتھ میں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں جان تو دے سکتا ہوں پر اپنے مرشد سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ نعرے پینتری، سوا لاکھ نعرے حیدری، یار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میں نے کیا بیعت کی ہے کہ میں جان سے تو جا سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ میں پانی نہیں پیوں گا تو مجھے موت آ جائے گی۔ فرمایا کہ میں مر تو سکتا ہوں، جان تو میری جا سکتی ہے، پر مرشد کی تربیت میرے دامن سے نہیں جا سکتی، اور جن کی نظر میں مرشد کی تربیت اتنا مقام رکھتی ہے، پھر سوچا ہے اللہ کا قرآن کتنا مقام رکھتا ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان کتنا مقام رکھتا ہوگا۔
سوچا ہے کبھی کہ جن کی نظر میں اپنے مرشد کی جس کی بیعت کی ہو اس کی تربیت اس کی تعلیم اس کی تعلیم اتنی جگہ بنا گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے پر مرشد سے بے وفائی نہ ہو وہ اللہ سے بے وفائی کیسے کریں گے مصطفیٰ سے بے وفائی کیسے کریں گے لیکن ہمارا حال کیا ہے ادھر سے بھی آئے تو آنے دو ادھر سے بھی آتا ہے تو آنے دو میرے نبی نے فرمایا وقت آئے گا کہ دنیا کو بالکل پرواہ نہیں ہوگی یہ رزق حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا ہے بس ایک ہی بات ہوگی ادھر سے بھی آنے دو 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 پھر اس جان کو یہی مقصد ہوگا تو پھر قیامت کی نشانی کا انتظار کریں اور آج ایسا ہی ہے بس ہمیں پیسہ کمانا ہے جہاں سے مرضی ہو بس بتاؤ ہم کہاں سے کمائیں اور روز محشر یہی دولت ہمارے لیے وبال جان ہے اور جن کے لیے ہم کرتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا روز محشر 3 مقام ایسے ہوں گے جن مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کسی کی اسے یاد نہیں آئے گی 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر کسی کو کسی کی یاد نہیں آئے گی پہلا مقام اس کا وہ ہے کہ جب اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے جب تک اسے یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں نے اعمال کیسے کیے ہیں نیک کیے ہیں یا بد نیک کیے ہیں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں جب تک اسے کنفرم نہیں ہوگا اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی نہ ماں کی نہ باپ کی نہ بہن کی نہ رشتہ دار کی نمبر 2 سرکار نے فرمایا جب اسے اعمال کا رجسٹر ملے گا دایاں میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا یا پیچھے سے ملے گا یا کیسے ملے گا تو میرے آقا نے فرمایا جب تک بندے پر یہ چیز روشن نہ ہو جائے گی جب تک اسے یہ کنفرم نہ ہو جائے گا کہ میرا نامہ اعمال مجھے دایاں ہاتھ میں ملا ہے کہ نہیں میرا اعمال جو پڑھ کر مجھے راحت ملی ہے کہ نہیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ آ جائے اسے کوئی یاد نہیں رہے گا کوئی رشتہ دار یاد نہیں رہے گا نمبر 3 میرے نبی نے فرمایا پل صراط پہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کوئی یاد نہیں آئے گا اسے ایک ہی فکر ہوگی پتہ نہیں میں نے اس سے کراس کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا پتہ نہیں میں کس حال میں یہاں سے گزر جاؤں گا پیارے آقا نے فرمایا جب تک وہ گزر کر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جائے گا اسے کوئی یاد نہیں رہے گا لیکن ایک ہستی ایسی ہوگی جسے ہر مقام پہ یاد آئے گی تو اپنی امت یاد آئے گی آپ کو نامہ اعمال کے میدان میں بھی غلام یاد آئیں گے آپ کو لیتے ہوئے بھی غلام یاد آئیں گے پل صراط پہ بھی غلام یاد آئیں گے وہ ایک ہی ذات ہے وہ مدینے والے سلطان کی ذات ہے امام الانبیاء کی ذات ہے صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روز محشر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں کریں گے میرے نبی نے فرمایا جہاں میرے غلاموں کے اعمال کا موازنہ کیا جائے وہاں دیکھنا میں اپنے گناہگاروں کے لیے سفارش کرتا ہوا نظر آؤں گا یا مجھے آ کر حوض کوثر پہ دیکھنا میں اپنے غلاموں کو اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاتا ہوا نظر آؤں گا یا میں وہاں بھی نظر نہ ہوں تو آئیے پل صراط پہ دیکھیے میں اپنے غلاموں کو گزارتا ہوا نظر آؤں گا دنیا کا کوئی رشتہ کسی کو یاد نہیں آئے گا دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا ہاں رشتہ کہے گا بھائی دوڑ جا یہاں سے اذهب الى غیری اذهب الى غیری تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں تیرا میرا کوئی ناطہ نہیں جس رشتہ کے لیے جس تعلق کے لیے جس دوستی کے لیے جس محبت کے لیے آج نہ خدا یاد رہا نہ رسول یاد رہا اور جس دنیا کی لذت کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کمنٹس کرتے ہو کوئی رشتہ تمہیں کام نہیں دے گا وہاں کام دینے والی ایک ہی ذات ہے جو امام الانبیاء کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج دنیا میں ہم بے وفائی بھی اسی ذات سے کر رہے ہیں اور آج ہم نے اپنا رشتہ سب سے کمزور بھی اسی ذات سے رکھا ہوا اور آج ہم نے دنیا میں پس پشت جس کی تعلیم کو کیا وہ نبیوں کے امام کی ذات ہے بتاؤ روز محشر کس منہ سے اپنے نبی سے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے اسی لیے کسی نے بڑے درد سے ایک جملہ لکھا تھا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے ہے خفا منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا
شاید حضور ہم سے ہے خفا منا کے داؤ. اج کسی نو پرواہ کوئی نہیں, پتہ نہیں نبی راضی ہے کہ نہیں. اج کسی نو پرواہ کوئی نہیں, پتہ نہیں آمنہ دلال راضی ہے کہ نہیں. اج یاراں نو راضی کرن دی پرواہ ہے, رشتہ داراں نو راضی کرن دی پرواہ ہے. آقا دے غلام جدوں کسی دی خوشی دا ویلا آوے سانو نظر آندا ہے کسی دا منہ اس دیوار نو ہو جاندا ہے, کسی دا چہرہ اس رخ ول ہو جاندا ہے, کوئی مسلمانہ کنڈ کر کے بہ جاندا ہے. اگر بیٹی دا رشتہ کرنا ہی پہلے مینوں مناؤ, اگر پتر دا رشتہ کرنا ہی پہلے مینوں مناؤ, اگر او کرنا ہی تے پہلے مینوں مناؤ. کسی دا منہ پاکستان والے, کسی دا منہ جناب ایس نو کرے, کسی دا منہ اس نو کرے. آقا دے غلامہ ایک پاسے بیٹی دی فکر ہے, میری لخت جگر میرے تو قربان ہو جے میرے تو دور جا رہی ہے, میں کی میرا مانگا تی لخت جگر تو. انہوں رشتہ دار فرصت بھی نہیں دیندے, او آدھی بیٹی نال چل دن بہ کے پیار کر لوے, آدھی بیٹی نال لاڈیاں کر لوے. او تے کدے مامے نو مناندا نظر آوندا ہے, کدے چاچے نو مناندا نظر آوندا ہے, کدے خالہ تے پھوپھی نو مناندا نظر آوندا ہے. کوئی تیرا چہرہ ادھر جا رہا ہے, کسی دا چہرہ ادھر جا رہا ہے, میں نہیں آنا, میں نہیں آنا. اگر انہوں نے بلائیں گا تے میں نہیں آنا, انہوں نے بلائیں گا تے میں نہیں آنا. پوری زندگی گزر گئی, ایک بھی بندہ کھڑا ہو کے دس دے وے جدوں بھی انہیں آدھے بچیاں دے رشتے کیتے نے, کدے پھوپھیاں مناندا پھردا ہے, کدے خالہ مناندا پھردا ہے, کدے مامے چاچے مناوندا پھردا ہے. زندگی اندر کدے ایک باری بھی یاد آیا ہوئے او مینوں خالہ منان دی تے بڑی فکر ہے, مینوں چاچو منان دی تے بڑی فکر ہے, مینوں مامو منان دی تے بڑی فکر ہے. میں صبح تو لے کے شام تک آدھے نبی نو بھی ناراض کیتا ہے, میں مر کے مصطفیٰ دے سامنے جانا ہے. میری خوشیاں جس نبی دی وجہ نال قائم نے, میری زندگی جس نبی دے نال قائم ہے, میری اسامہ جس نبی دے نال قائم نے, مینوں عزت جس نبی دی وجہ تو ملی ہے, مینوں روزی جس نبی دی وجہ تو ملی ہے. میں اس نبی نو بھی ناراض کیتا ہے. کدے مامو دی ناراضگی نو منان تو پہلا دے نبی نو بھی یاد کریا کر, کدے اے بھی فکر کریا کر میں نبی نو مناونا ہے. پتہ نہیں میرے نبی میرے نال کنے کو ناراض ہونے نے. اگر جس دن ساڈے دل اندر فکر پے گئی, خدا دی قسم راتاں نو نیند نہیں آونی, راتاں نو نیند نہیں آونی. ایک کوئی مسلمانہ پرواہ ہونی ہے, اے میرے اللہ تو بھی راضی ہو جا, تیرا رسول بھی راضی ہو جائے. جدوں یہ پرواہ جاری ہو جانی ہے, پھر آقا دے غلام سوشل میڈیا نظر نہیں آنا, کسی دی عزت کمنٹ کردا نظر نہیں آئے گا, کسی دی لیک شدہ ویڈیو منگدا نظر نہیں آئے گا. اے نوجوان منگدا نظر نہیں آئے گا. پر نوجوان تے نوجوان تے بڑھاپے اندر مبتلا شخص بھی ایسے مرض اندر مبتلا نہیں. مینوں ویڈیو مل جائے, مینوں ویڈیو مل جائے, او خدا دے بندے اگر ویڈیو مل گئی تے کی ہوئے گا, اور جہنم دا راہ آسان ہو جائے گا. کدے بھی کیا کر مینوں نبی دا فرمان مل جائے, مینوں قرآن دی آیت مل جائے, مینوں اپنے رب دی رضا مل جائے, مینوں قرآن دا فرمان مل جائے. اگر قرآن مل گیا, صاحب قرآن مل گیا, دنیا بھی تیری کامیاب ہے, آخرت بھی تیری کامیاب ہے. پر نہیں آقا دے غلام سانو کو جور چاہیے, سانو ہر شے بار دنیا دی چاہیے. سانو رب ناراض ہو جائے تے خدا دی قسم ہے میرے لفظ تو ہو سکدے نے, میں غلط بیان نہیں کر سکنا, میں دنیا نو وکھان واسطے گفتگو کر سکنا, لیکن یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت آج بھی ہے, یہ حقیقت کل بھی رہے گی, یہ حقیقت روز معاشر تک آیا رہے گی. کسی نو ماں دی پرواہ نہیں, کسی نو کسی رشتہ دار دی پرواہ نہیں. ہر کوئی شیطانی صفت نال مبتلا ہوندا جا رہا ہے. وہ کہندا میں تے ادھر جانا ہے تے جانا ہی جانا ہے, وہ کہندا میں ادھر جانا ہے تے جانا ہی جانا ہے. انہوں نبی دی تعلیم بھول گئی, قرآن دی تعلیم بھول گئی, انہوں آخرت دی راہاں بھول گئیاں. اگر یاد رہیا تے یاد ہے, نفس یاد رہے, میں اس نفس نو کی میں راضی کرنا ہے, میں موبائل لینا تے لینا ہی لینا ہے, میں ڈرامے ویکھنے تے ویکھنے ہی ویکھنے نے. اندر طرح طرح دی آوازاں آندیاں نے. آقا دے غلاماں ایک گل تیرے سامنے رکھ کے حاضری ختم کرن ول جاؤں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, آپ نو دریائے جملہ دا پانی بڑا پسند ہے, آپ پانی پین واسطے جا رہے ہیں. اے دریا جملہ دا پانی سارا زمانہ پیندا ہے, میٹھا تے ہاضمے دار پانی ہے. آپ فرماتے نے میں پانی پین گیا, ایک میں خاتون نو ویکھیا جڑی کوڑے کو میں جو پانی لے کے جا رہی ہے, کھارے کو میں جو پانی لے کے جا رہی ہے. میں روک کے گل کیتی نہیں, ماں کی گل ہے, سارا زمانہ دریا جملہ تو پانی لیندا ہے, اور میٹھا پانی ہے, ہاضمے دار پانی ہے. تو کوڑا پانی کیوں لے کے جا رہی ہے, تو کھارا پانی کیوں لے کے جا رہی ہے. اگر دل اندر احساس آ جائے پھر زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ فرماتے نے میں تو کل پوچھیا تو کھارا پانی کیوں لے کے جا رہی ہے. اللہ اکبر. آکے دے غلامہ گل سن کے سبق دو لمی, نہیں تے اللہ وارث تیرا بھی تے میرا بھی. انہیں جواب دیتا حضور ہے اعتراض, آج تو پہلے میں کسی اندر بیان نہیں کیتا, لیکن میں تانوں ضرور دساں گی.
میں تانوں ضرور بیان کراں گی کہ راز بھی اوتھے ہی بیان کریدا جتھے راز دا مول پے جائے، جتھے رازاں دا مول نہ پوے اوتھے راز بیان نہیں ہوندے۔ انہیں کہ گل اے وے میرا شوہر غریب ہے، او دی روزی بڑی تھوڑی جئی ہے، او تھوڑا کما کے لے آندا ہے، میں او تے تھوڑے تے راضی رہنا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر پانی کھارے تے مٹھے دا کی کمال ہے؟ آپ نے مسلمانوں نے فرمایا عورت بولی بجائے وے اگر میں دریائے جملہ تو پانی لے آواں مٹھا ہے ہاضمے دار ہے، جڑی مینوں خوراک کھماندا ہے تھوڑی جئی او جلدی ہضم ہو جائے گی، اس کوے دا پانی کھارا ہے جلدی ہضم نہیں ہوئے گا، میرے دل کر رہا ہے میں وہ پانی پیواں جہدے نال پی کے زیادہ دیر میرا کھانا نہ ہضم ہوئے، جلدی ہضم ہو گیا تو مینوں تمنا ہوئے کہ میں شوہر کو مطالبہ کراں میرے شوہر میرے سر تاج مینوں روزی لے آ کے دے، مینوں دولت لے آ کے دے، میرے شوہر تے وزن آ جائے گا، میرا شوہر پریشان ہو جائے گا، میری خواہشاں پوریاں کرنے واسطے ٹر پوے گا، پر میں آدھے سر دے تاج نو پریشان نہیں کرنا چاہندی، میں تھوڑے تے راضی رہنا چاہنی ہوں، میں دریائے جملہ دے کنارے تو پانی نہیں لینا، میں کھارا پانی پیواں گی تاکہ بدیر میری خوراک ہضم ہو جائے۔ آپ نے اللہ اکبر اکھاں چوان سجاری ہو گئے، آپ نے فرمایا وانی ماں واں سانو تے محلہ چ گل سمجھ نہیں آئی، تینوں چھوٹے جے غریب محلے چ گل سمجھ آ گئی ہے، تینوں گل سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جا آج تو بعد ہر مہینے تیرے گھر دا انتظام میں نظام الدین اولیاء کراں گا، ہر مہینے تیرے گھر وظیفہ آئے گا۔ انہیں کہ حضور دی لوڑ کوئی نہیں، آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے تیرے تے احسان نہیں ہے، اے تیرے تے کوئی کمال نہیں ہے، جڑا نقطہ تو مینوں سمجھایا ہے او ہے صبر دا، او ہے صبر دا، او ہے پوری کرن دا، رب دی رضا تے راضی رہن دا، تھوڑے تے قناعت کرن دا، اے نقطہ مینوں سمجھ آیا ہے، تیرا حق بن دے تیرے تے وظیفہ لا دیواں، اللہ تینوں میں سلامت رکھے، اللہ مینوں میں سلامت رکھے، او تے شوہر دے تھوڑی روزی تے راضی ہو کے بیٹھی ہے، تو تے میں صبح شام رب دی روزی تے نہ شکرے ہو کے بیٹھے ہیں، مالک مینوں کوئی نہیں دے رہے، ہائے اللہ میرا کاروبار کوئی نہیں، حالانکہ سونی پہ چل دی ہے، حالانکہ 3 ٹائم کھانا پہ کھانے ہیں، لیکن پھر بھی کہنے ہیں کوئی کاروبار نہیں، مندے مندے چل رہے ہیں۔ میں کروڑا کمان والے دے لباں چوں بھی سنے ہے، میں لکھاں کمان والے دے لباں چوں بھی سنے ہے، جنہاں دے روزگار تے 5 سیٹ اپ پے نے، انہاں نوں بھی روندیا ویکھیا ہے، ہائے اللہ کوئی روزگار نہیں، ہائے اللہ روزگار کوئی نہیں، حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ سونے اگر میرا اللہ استقامت دے وے، شکر دی دولت دے وے، ایک غریب دی کلی اندر رہن والی عورت نو بھی دے دے، اگر نہ شکری دا عذاب دینا چاہے کروڑا کمان والے تے مسلط ہو جائے۔ آج سانو ضرورت پیسے دی نہیں ہے، آج ضرورت سانو دولت دی نہیں ہے، آج ضرورت سانو بزنس دی نہیں، سانو اس ماں جی دے شکر والی ادا دی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارا مقصد ہی دنیا ہے، ہمارا مقصد ہے زر، ہمارا مقصد۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا، میرے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک شخص میرے آقا کے پاس بیٹھا ہے، کہنے لگا حضور ھذا رجل من اشراف الناس، حضور ہے شخص امیراں چو ایک امیر ہے اور اس قابل ہے کہ ادا رشتہ اگر آئے تو قبول کیتا جائے اور یہ گواہی نو قبول کیتا جائے۔ میرے نبی خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک شخص میرے نبی کے پاس سے گزرا، میرے آقا نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عرض کی حضور ھذا رجل من فقراء المسلمین، حضور ہے غریب جہا بندہ ہے، یہ تے اس قابل ہی نہیں کہ رشتہ قبول کیتا جائے اور یہ تے اس قابل نہیں کہ گل مننی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام سن، یہ تو تیرا نظریہ تھا نا، امام الانبیاء کا نظریہ سن لے، نبیوں کے امام کا نظریہ سن لے۔ میرے نبی نے فرمایا سن، اگر ساری کائنات کے لوگ پہلے والے امیر جیسے ہو جائیں اور یہ غریب شخص ایک طرف کھڑا ہو جائے تو میں کہتا ہوں سارا زمانہ ہیچ ہے۔ یہ جسے تم غریب کہہ رہے ہو، جسے کہتے ہو رشتہ نہیں دینا چاہیے، میرے اللہ نے ان تمام سے بلند رتبہ اس غریب کو عطا فرما رکھا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کپڑے کو دیکھ کر پرکھتے ہیں اس کے کپڑے کیسے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ کر پرکھتے ہیں اس کا ظاہر کیسا ہے۔ جس کے ہاتھ میں 1000 والی تسبیح ہو کہتے ہیں صوفی ہے، اور جس کے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو وہ زمانے کو دکھا دکھا کے رب رب نہ کرے، وہ جانے اس کا رب جانے کتنا رب کو بلاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو کیا پتا تسبیح کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے، جو روزانہ جناب بڑے بڑے لمبے سجدے کرے، ہم کہتے ہیں واہ واہ
جو آئے اور چپکے سے زمانے کو پتہ نہ چلے دو سجدے کر جائے، کہتے ہیں اس کو کیا پتہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور جس کے کپڑے اچھے ہوں اسے شریف مان لیتے ہیں، جس کے کپڑے پھٹے ہوں اسے غریب مان لیتے ہیں، اور جو جناب چمچ سے چاول کھائے اسے کہتے ہیں کمال کا بندہ ہے، جو ہاتھ سے کھائے اسے کہتے ہیں تمیز نہیں کھانے کی، جو جناب نیچے گر جائے اس کو کہے گرا رہنے دو اس کو عظیم سمجھتے ہیں، جو گرا ہوا صاف کر کے اٹھا کے کھا کے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کر جائے اسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اسے سمجھ نہیں صاحب تو پھر ہماری بات سن لو، ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جو گرا ہوا نہ اٹھائے توہین سمجھے، ہم ایسوں کو نہیں مانتے جو ظاہر کو دیکھ کر کسی کے شریف ہونے کا فتویٰ دائر کرے، ہم تو گرے ہوئے کو صاف کر کے کھا جانے والے کو ہی غلام مصطفیٰ مانتے، ہم تو تعلیم مصطفیٰ سے علاوہ کسی کی تعلیم کو نہیں مانتے، چاہے ہمارے سامنے کو اڑتا پھرے، چاہے ہمارے سامنے کو وقت کا وزیر اعظم بھی لگ جائے، ہم اس کی وزیری کو نہیں دیکھتے، ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو غلام مصطفیٰ کو جانتے ہیں جو تعلیم مصطفیٰ کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، ادائے مصطفیٰ کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، چاہے اس کے پٹے پرانے کپڑے ہوں، چاہے اس کے تن پہ خوبصورت و حسین لباس ہو۔ تو میرے بھائی آج ضرورت ہے ہمیں دولت مند بننے سے پہلے، ہمیں اشرف بننے سے پہلے غلام مصطفیٰ بننا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ بندگی خدا، غلامی مصطفیٰ میں بندگی خدا، غلام مصطفیٰ بن کے بندگی خدا کر، پھر اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ ان نوجوانوں سے، ان سوشل میڈیا چلانے والوں سے اگر سن رہے ہیں، نہیں سن رہے تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ سنائے گا روز محشر پھر انہیں۔ میری گزارش ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے، یہ ممبر مصطفیٰ کا ہے، میرے اللہ نے بٹھایا ہے، خدا را سوشل میڈیا نظام ختم کر دو، لوگوں کی عزتیں اچھالنا بند کر دو، کسی کی بات لیک ہو جائے تو سوال کرنا چھوڑ دو کہ مجھے بھی ان باکس کرو، کل تیری بیٹی بھی اس مقام پہ گزر سکتی ہے۔ تو کوئی پھر یہ بھی کہے گا لاؤ جی، اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ مت پھینکو، کسی کی عزت اگر تم کر نہیں سکتے نا تو اس کی عزت اچھالو مت۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے نا کہ میں اس کی عزت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی تکلیف اپنے اندر رکھوں اور چپ کر جاؤں، تو مجھے یہ حق نہیں رب نے دیا عزت نہ کروں اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دوں، خود تو ڈوبے سب کو لے ڈوبے، تو وہ والا معاملہ نہ ہو۔ خدا را سوشل میڈیا سے ہٹ جائیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے ہٹ جائیں، عیب پوشی کرنا شروع کریں، عیب جوئی کرنا ختم کر دیں۔ اے نوجوان ذرا سوشل میڈیا سے نکل مدینے والے کی غلامی میں آ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ایک نظر فلسطین والے بھائیوں کو دیکھ لو، پھر زندگی جیسے گزارنی ہے آپ کی مرضی، برا ان لوگوں کی چیزیں خریدنے سے پہلے ایک نظر اس بچے کی طرف دیکھ لو جو ماں کے پیٹ سے آدھا اڑا ہوا اور آدھا سلامت باہر نکلا، اور جن کے چہرے نہیں، جن کے ہاتھ نہیں، آج ان کی چیزیں خریدنے سے پہلے ان کے تصویریں سامنے رکھ کے اپنے نبی سے بھی پوچھ لینا یا رسول اللہ یہ وفائے مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چھوٹی سی بات میں بڑا پیغام دے رہا ہوں، آج یہ سارا نظام سامنے رکھ لینا، اللہ ہم سب کو عقل سلیم بھی عطا فرمائے، اور اللہ مقصد عظیم یاد کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔